دوستو السلام علیکم ناظرین اکرام، بلا شبہ زمانہ قدیم سے اچھی کتابیں جہاں انسان کی بہترین دوست اور تنہائی میں دل بہلانے کے لیے کارآمد ثابت ہوئی ہیں اور کئی قومیں ان سے علم حاصل کر کے ترقی کی راہوں پر گامزن ہوئی ہیں، وہیں کچھ ایسی بیکار اور فضول کتابیں بھی انسان کی زندگیوں میں لکھی گئی ہیں جنہوں نے فرد اور معاشرے کے سکون کو تباہ و برباد کرنے میں بہت بھیانک کردار ادا کیا ہے، اور ایسا لایعنی علم معاشرے میں متعارف کروایا جس نے انفرادی اور اجتماعی طور پر انسانوں کو بے سکونی میں ڈال دیا، اور یوں لگتا ہے کہ جیسے یہ شیطانی کتابیں شیطانی مقاصد کے تحت انسانیت کو زوال اور پستی کی طرف لے جانے کے مشن پر لکھوائی گئی ہوں۔ لہٰذا دوستو، اس ویڈیو میں چند ایسی کتب کا ذکر کیا جائے گا جس کے بارے میں ماہرین کا دعویٰ ہے کہ انہیں پڑھنے کے بعد آپ شاید موت سے ہمکنار ہو جائیں یا اپنی زندگیوں کو تباہی کے دھانے پر لا کھڑا کریں۔ تو دوستو، ایسی کتابوں میں نمبر 1 پر ہے کوڈیکس گیگاس۔ خواتین و حضرات، یہ ایک لاطینی کتاب ہے جو 13ویں صدی عیسوی کے دوران موجودہ چیک ریپبلک کے علاقے میں لکھی گئی۔ اس کی لمبائی 3 فٹ اور وزن 74 کلو گرام ہے، جس کو بنانے کے لیے 160 گدھوں کی کھالوں کا استعمال کیا گیا ہے۔ یہ کتاب 620 صفحات پر مشتمل ہے اور اس کا ہر چیپٹر بائبل یعنی انجیل کی ایک شیطانی کاپی ہے۔ اس کتاب میں جادوگری اور جنات کو قابو کرنے کے طریقے درج ہیں، اس لیے اس کتاب کو دی ڈیول بائبل یعنی شیطانوں کی بائبل بھی کہا جاتا ہے، جبکہ اس نام کی ایک اور وجہ اس کتاب میں بنی شیطان کی ایک عجیب و غریب سی تصویر بھی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک کالے علم کے ماہر پادری ہرمن کو کسی جرم پر سزائے موت سنائی گئی تھی۔ پادری نے اپنے حاکم سے درخواست کی کہ اگر اس کی سزا معاف کر دی جائے تو وہ ایک ایسی کتاب تخلیق کرے گا جو علم و فن کا شہکار ہوگی۔ اس کے حاکم نے ایسی کتاب لکھنے کے لیے اس پادری کو 1 رات کی مہلت دے دی۔ پادری نے بہت کوشش کی پر 1 رات میں پوری کتاب لکھنا ناممکن تھا، چنانچہ اس نے شیطان کی پوجا شروع کر دی اور اپنی روح کو شیطان کے لیے وقف کر دیا۔ اب بدلے میں شیطان نے صبح صادق سے پہلے اسے ایک بہت بڑی کتاب لکھوا کر دی۔ اس پر شیطان کی تصویر کی شکل میں اس کی مہر بھی آویزاں تھی۔ آج بھی یہ کتاب اپنی اصلی حالت میں چیک ریپبلک نیشنل لائبریری میں موجود ہے۔ نمبر 2 پر ہے دی گرینڈ ریبور۔ ناظرین اکرام، یہودی روایت کے مطابق یہ کتاب حضرت سلیمان علیہ السلام کی تحریروں پر مشتمل ہے جسے ہیٹن ووڈ کے ماہر افراد استعمال کرتے ہیں، اور اس کتاب کا اصل نسخہ ویٹیکن سٹی کے آرکائیو میں بھی موجود ہے۔ اس کتاب کے بارے میں مشہور ہے کہ اسے تباہ نہیں کیا جا سکتا، حتیٰ کہ اسے آگ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی، جبکہ اس کتاب میں جنات اور آسیب پر قابو پانے کا طریقہ موجود ہے، لیکن اس کتاب میں ایسا کام کرنے کے لیے دنیا اور آخرت کی بربادی شرط ہے۔ نمبر 3 ہے دی مونک مینوئل۔ خواتین و حضرات، یہ 15ویں صدی عیسوی میں لکھی گئی ایک لاطینی کتاب ہے جس کا مضمون سفلی اور شیطانی عملیات اور آسیبوں پر قابو کرنا ہے۔ اس کتاب کی سب سے عجیب چیز جو اس کو دوسری پراسرار کتابوں سے الگ کرتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ صرف کالے علوم پر مشتمل ہے، جبکہ دوسری کتابوں میں کالے جادو کے ساتھ ساتھ نوری علم کا حصہ بھی ضرور موجود ہوتا ہے۔ یہ کتاب مزید 3 حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلا حصہ الوژن میجک یعنی جادو کے زیر اثر شخص کو وہ چیزیں دکھانا جو در حقیقت موجود ہی نہ ہو۔ دوسرا حصہ سائیکولوجیکل میجک مطلب ایسا جادو جس میں کسی کے جذبات و احساسات پر قابو پا لیا جائے، اور تیسرا حصہ ایسے حصے پر مشتمل ہے جس کے ذریعے کسی کا ماضی یا مستقبل معلوم کر لیا جائے، جبکہ اس کے علاوہ اس کتاب میں مرر آف لینتھ نامی ایک ایسا آئینہ بنانے کی تراکیب بھی درج ہے جو بہت سے خفیہ اور جادوئی مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ نمبر 4، دی بک دیٹ کلز۔ دوستو، کہا جاتا ہے کہ 16ویں صدی عیسوی کے دوران کوئین الزبتھ کا ایک مشیر جان ڈی، جو ایک ماہر میتھمیٹیشین اور ماہر فلکیات ہونے کے ساتھ ساتھ پراسرار علوم پر مہارت رکھتا تھا، اس کے ہاتھوں ایک جادوئی نسخہ لگا جو لاطینی زبان میں لکھا ہوا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ جان ڈی نے اپنی زندگی کا بقیہ حصہ دوسری مخلوقات سے رابطے اور اس کتاب کو سمجھنے میں صرف کر دیا۔ جان ڈی کی موت کے بعد یہ کتاب غائب ہو گئی، یہاں تک کہ سینکڑوں سال غائب رہنے کے بعد 1994 میں منظر عام پر آئی۔ یہ کتاب بہت ساری جادوئی پہیلیوں، منتروں، فرشتوں کے ناموں اور ان کے نسب ناموں پر مشتمل ہے۔ اس کتاب کا مصنف کون ہے یہ حقیقت کوئی نہیں جانتا۔ جدید ماہرین کئی سالوں سے اس کتاب کی تحقیق میں مصروف ہیں، لیکن ابھی تک کوئی خاص نتائج حاصل نہیں ہو سکے۔ نمبر 5، دی وونیچ مینuscript۔ ناظرین گرامی، دنیا کی سب سے پراسرار کتابوں میں سے ایک صدیوں قدیم پرانی کتاب وونیچ مینuscript ہے۔ یہ نامعلوم اور کوڈڈ زبان میں لکھی گئی ہے اور تاحال کوئی بھی تحریر شناس ان کی وضاحت نہیں کر پایا، کیونکہ اس کتاب میں برہنہ لوگوں کی تصاویر، نہ سمجھ آنے والے نشانات، پروقار تحریریں، عجیب و غریب پودے اور مافوق الفطرت تصویریں کوئی مطلب نہیں دیتی۔
بہت سے لوگ ان تحریروں کو جادوئی طاقت بھی قرار دیتے ہیں، جبکہ کچھ ماہرین کا ماننا ہے کہ یہ کتاب یورپ کے کسی ملک میں 15ویں یا 16ویں صدی عیسوی کے دوران لکھی گئی تھی۔ لیکن بہت ہی حیران کن بات یہ ہے کہ اس میں کچھ ایسی کائناتی نقشوں کی تصاویر موجود ہیں جو آج سائنسدانوں کو ہبل ٹیلیسکوپ سے معلوم ہو رہے ہیں۔ سالوں کی تحقیق کے باوجود ماہر لسانیات اس زبان کو پڑھنے میں ناکام رہے ہیں، جبکہ کچھ ماہرین کا کہنا ہے کہ اس زبان کا تو کبھی کسی دور یا کسی علاقے میں وجود ہی نہیں رہا۔ یہ کتاب آج بھی ییل یونیورسٹی کی لائبریری کی تجوری میں پڑی ہے اور کبھی کبھار ہی اسے نکالا جاتا ہے۔ اسی طرح نمبر 6 ہے دی اول لنڈا مینول۔ خواتین و حضرات، یہ کتاب جرمن نازیوں کی محبوب ترین کتاب ہے۔ نازی لیڈر ہینڈرچ ہملر کے مطابق آریائی ہی وہ لوگ تھے جو گمشدہ براعظم اٹلانٹس سے بچ نکلنے میں کامیاب ہوئے، اور بعد ازاں دنیا کی ہر ترتیب آریاؤں کے اباء و اجداد نے ہی پروان چڑھائی۔ نازیوں کے مطابق اس کتاب کو آرینز اور نورڈک بائبل کا درجہ حاصل ہے۔ یہ کتاب ماورائی علوم پر مشتمل ہے جسے نیو نیازی اور دوسرے ماہرین درست قرار دیتے ہیں۔ نمبر 7 ہے دی سٹیٹنک بائبل۔ دوستو، اس کتاب کو شیطان کی بنیادی کتاب تصور کیا جاتا ہے جو شیطانی مضامین اور رسومات پر مشتمل ہے۔ اس کتاب کو بلیک پوپ کہلائے جانے والے شیطان کے ایک پجاری انٹون لیوی نے ترتیب دیا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ شیطان مجد کی طرف راغب ہونے سے پہلے یہ شخص سرکس میں شیروں کو ٹریننگ دیا کرتا تھا، بعد میں ایک کرائم فوٹوگرافر اور پھر ایک نفسیاتی ماہر بنا۔ یہ کتاب جسے سٹیٹنک بائبل کہا جاتا ہے 4 حصوں پر مشتمل ہے۔ اس میں زنا، ہمدردی اور تباہی سے متعلق جادوئی رسومات درج ہیں۔ خواتین و حضرات، یہ وہ کتابیں ہیں جنہیں پڑھ کر عمل کرنا تو بہت دور کی بات ہے، فقط ان کو خریدنے یا تلاش کرنے کی جستجو ہی بہت بڑے نقصان کا سبب بن سکتی ہے، کیونکہ یہ وہ تمام کتابیں ہیں جن کے ذریعے شیطان اپنی پوجا پاٹ کرواتا ہے، اور بلا شبہ اسے لوگوں کو بہکانے کے لیے ہی اس قدر پراسرار رکھا گیا ہے تاکہ لوگ اس کے تجسس میں بھٹکے رہیں اور ایڈونچر کے چکروں میں شیطان کے پیروکار بن جائیں۔ اسی لیے ایسی کتابوں کے بارے میں جاننا عام انسان کے لیے بہت ضروری ہے، تاکہ کبھی اگر کسی کا ایسے لفظوں کے مجموعے سے پالا پڑ بھی جائے تو اسے یہ دھوکہ سمجھنے میں دیر نہ لگے۔ آخر میں اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ایسی تمام کتابوں سے محفوظ فرمائے جو ہمارے ایمان کے لیے خطرہ ہیں۔ آمین ثم آمین۔ دوستو، ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ ہم کل انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے ایک اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اپنا دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔